السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر سمندر عطا کر دیتا ہے، بس یقین زندہ رکھو۔ جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں بنتی ہیں، کیونکہ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزارنا سیکھ لو۔ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھ لو، بولنے سے پہلے سننا سیکھ لو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب اللہ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ رب دیر کر سکتا ہے مگر انکار نہیں کرتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا کر دوں گا۔ اللہ اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو ساری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں دے سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھا انسان اپنی زندگی سے اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ غم اور مشکلات ہمیشہ اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور جواب دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ ایک دن شکر کا امتحان ہوتا ہے، دوسرا دن صبر کا امتحان۔ کامیابی وہی ہے جو دونوں میں ثابت قدم رہے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، کیونکہ موت، زندگی، نفع، نقصان، عزت، ذلت کا مالک صرف وہی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اس لیے دنیا سے لڑنے کا غرور دل سے نکال کر صرف اللہ سے جڑنے کی فکر کرو، کیونکہ اصل طاقت وہی سے ملتی ہے۔ اصل کامیابی دنیا کو پا لینا نہیں، بلکہ اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے۔ اگر سب کچھ پا کر بھی رب کو کھو دیا تو سب بیکار ہے، اور اگر سب کچھ کھو کر بھی رب مل گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ ایک غلطی پر لوگ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر ہمارا رب بے شمار گناہوں کے باوجود بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ وہ بندوں سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ تہجد وہ خاص نماز ہے جو رات کے پرسکون لمحوں میں سب کے سونے کے بعد صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ خاموش ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ لوگوں، حالات اور حقیقتوں کو گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی نشانی نہیں ہوتی، بعض مسکراہٹیں اندر کے زخم، دکھ اور تھکن چھپانے کا ہنر ہوتی ہیں۔ جو شخص وقت پر حالات اور لوگوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زندگی میں ٹھوکریں کم اور کامیابیاں زیادہ پاتا ہے۔ انسان کو سب سے گہری چوٹ اکثر اپنوں ہی سے لگتی ہے، کیونکہ اپنوں سے امیدیں اور بھروسہ جڑا ہوتا ہے۔ جو باتیں دل میں دب کر رہ جاتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ذہنی بوجھ اور خاموش پریشانی بن جاتی ہیں۔ عقل مند انسان ہر بات پر بحث نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ خاموش اکثر لفظوں سے زیادہ مضبوط جواب دیتی ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑے، باتوں یا دعوے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہیں۔ جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وقت اسے سکھاتا ہے، نکھارتا ہے اور آگے بڑھنے کے موقع دیتا ہے۔ بعض رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف احساس، توجہ اور خلوص سے قائم رہتے ہیں۔ انسان جب خود کو بدلنے کی ہمت کر لیتا ہے تو حالات خود بخود اس کے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ جو انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کی بڑی سے بڑی جنگ بھی ہارنے سے بچ جاتا ہے۔ اکثر انسان کی قدر تب ہی ہوتی ہے جب وہ خاموش ہو جائے یا زندگی سے دور ہو جائے۔
جو شخص خود کو وقت دیتا ہے، اپنے زخموں کو سمجھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ دل کا بوجھ لفظوں سے نہیں بلکہ سمجھنے والے انسان کی موجودگی سے ہلکا ہوتا ہے۔ تہجد کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور دل کی بات قبول کرنے والا بھی۔ یا تو خود غلطی کرنا چھوڑ دو یا پھر دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو، کیونکہ کامل انسان صرف اللہ کی ذات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، دنیا دراصل دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن تکبر مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا، کیونکہ دونوں دن آزمائش ہیں۔ اگر تم مشکل میں ہو تو یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ جب سارے دروازے بند ہونے لگے، دعائیں خاموش ہو جائیں اور دل ٹوٹ جائے، تب اللہ ہی ہے جو دل کو جوڑ دیتا ہے۔ وہ بکھرے ہوئے رشتے بنا دیتا ہے، دل میں سکون اتار دیتا ہے اور انسان کو پھر سے جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بس صبر رکھو اور یقین قائم رکھو، تمہاری مشکلیں ضرور حل ہوں گی، کیونکہ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو یہ دراصل تمہارے ایمان کی مضبوطی کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تاکہ تمہیں اللہ سے دور کر سکے، مگر یاد رکھو تم نے صبر اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہر دعا سنتا ہے۔ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، یا تو اسی وقت پر یا پھر بہتر وقت پر یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے۔ خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ جو لوگ فقیروں کو پیسہ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سننے کے بعد وہ دوبارہ کبھی فقیروں کو پیسہ نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور عرض کیا، اے علی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میری کھجوروں کی دکان ہے اور دن کے وقت میری دکان کے سامنے بہت سے مانگنے والے آتے ہیں۔ ان مانگنے والوں میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس نے سوال کیا، کیا ان سب کو پیسے دینا میرے لیے درست ہے؟ اس بات پر حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی جوان مرد مانگنے آئے تو اسے کچھ مت دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی طاقت بھی دی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے، لیکن اس نے اللہ سے حلال رزق مانگنا اور محنت کرنے کی بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی عورت مانگنے آئے تو اسے صدقہ سمجھ کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔